محمدن عبدہ و رسولہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ جس سے پڑھ کے ایک بندہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرا، اسلام کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب جب تم یہ کلمہ پڑھ لیو تو اس کے بعد میں جو دوسرا رکن تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے وہ یہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنے کا تعلق انسان کے زبان سے ہوتا ہے، انسان کبھی وقت نکال دیا پڑھ دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قائم کرنے کا تعلق یہ الگ معنوں میں ہوتا ہے۔ قائم الگ ہوتا ہے، پڑھنا الگ ہوتا ہے۔ قائم اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کی نماز کبھی زندگی میں حد بلوغت سے لے کر تا زندگی تک چھوٹی نہ ہو، اور پڑھنا اسے کہا جاتا ہے کہ جب ٹائم ملا تب گئے ہم پڑھ لیے، جب نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، نمازیں ہم نے قضا کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور قائم بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس پر مستقل طور پر بندہ عمل کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں تو آپ بلڈنگ کو قائم کرنے کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک فلور اٹھا کر کے 20-25 سالوں تک اسے آپ چھوڑ دیں تو 20-25 سالوں تک وہ جو فلور آپ نے تیار کیا تھا وہ بھی خراب ہو جائے گا، دوبارہ ریپیئرنگ کے قابل ہو جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فرمایا، اللہ کے رسول نے کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ اب تیسری بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندہ استطاعت والا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں جس بندے کے پاس استطاعت ہے وہی بندہ زکوٰۃ دینے کا جو ہے مستحق ہے، اور جو بندہ جس کے پاس اطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، مفلس ہے یا مسکین ہے یا فقیر ہے، تو پھر ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرے، یہ چوتھا رکن ہے، اور اگر استطاعت ہو وصوم رمضان تو رمضان کے روزے رکھے۔ اسلام میں دو بنیادیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہر غریب اور امیر سے ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا یہ ہر غریب اور امیر انسان کے اوپر جب تک پڑھے گا نہیں تب تک اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ بندہ جب تک کہے گا نہیں بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اب نماز کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، اگر بندے کے پاس ایمان وہ لے آیا ہے، بندے کے پاس اگر ایمان ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے وہ غریب بندہ ہو چاہے وہ امیر بندہ ہو۔ کسی کے پاس اگر 2 جوڑی ہے اس کو بھی نماز پڑھنی ہے، کسی کے پاس ایک لباس ہے اس کو بھی نماز پڑھنی ہے، ان کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ لیکن جو 3 بنیادی چیزیں ہیں ان کا تعلق استطاعت سے، ان میں سے 2 چیزوں کا تعلق اللہ نے مال و دولت سے رکھی ہے کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہے، اور اگر تمہارے پاس طاقت و قوت بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم رمضان کے روزے رکھو۔ لیکن جن لوگوں کو قوت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو روزہ نہ رکھتے ہو، مریض ہو یا شیخ فانی ہو یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہو جن کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایک روزے کا وہ فدیہ ادا کرے۔ اب ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تقریباً ایک فطرے کی مقدار بنتی ہے، جو بوڑھا انسان ہو روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اسے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک فطرے کے حساب سے 30 رمضان کے روزوں کا کیلکولیٹ کر لے، جتنا فدیہ بنے اتنا دے دے۔ ہاں اگر رمضان کے بعد میں اس کے پاس اتنی استطاعت آ گئی ہے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اب ہماری شریعت اس کو حکم یہ دیتی ہے کہ اب وہ پھر روزوں کی قضا کرے، جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ فدیہ اس کی الگ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لیکن اگر پھر سے رمضان کے بعد اس کے بدن کے اندر طاقت ہے بوڑھے آدمی کے اندر، تو وہ رمضان کے اور دنوں میں اپنے رمضان کے روزوں کے جتنے بھی چھوٹے ہیں ان کی وہ قضا کرے۔ اللہ